ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد نبوی میں ہیں، اعتکاف میں ہیں۔ ایک صحابی آئے، دیکھا کہ چہرہ بہت اداس مرجھایا ہوا۔ بھائی کیا بات ہے، بہت ہی غمگین معلوم ہو رہے ہو اور بہت ہی اداس۔ جی حضرت، ایک آدمی کا مجھ پر قرضہ ہے اور میرے پاس قرضے کی ادائیگی تو کوئی شکل نہیں ہے۔ اچھا، اچھی بات ہے، وہ آئیں گے، ہم بات کریں گے، اچھی بات ہے، ہم اس سے بات کریں گے۔ تو یہ صحابی یوں سمجھے کہ جب حضرت وہ مسجد میں جب وہ آئیں گے قرض خواہ اور یہ تو اعتکاف میں تو اس سے بات کریں گے، میرے لیے کچھ مہلت، کچھ سہولت۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوتی اٹھائی اور چلنا شروع۔ ان کو خیال ہوا کہ شاید حضرت کو یاد نہیں رہا کہ آپ تو اعتکاف میں ہیں۔ حضرت آپ تو اعتکاف میں ہیں، آپ باہر جا رہے ہیں۔ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا۔ ان قبر والوں سے میں نے سنا ہے جو کسی کی ضرورت میں چلتا ہے میری مسجد کے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ جن کے یہ جذبات ہوں وہ کسی کا گھر لوٹیں گے، وہ کسی سے زبردستی دستخط کروا کے مکان اپنا نام کروائیں گے، وہ بیواؤں کو اس طرح ستائیں گے جس طرح دنیا ستاتی ہے۔ خدا کرے، خدا کرے ہم نبی کا دامن تھامیں، نبی کی راہ چلیں، نبی کا دین سیکھیں اور اس پر مر مٹیں۔ یہ موج موج، یہ عیش و عیاشیاں، یہ دولتوں کی فراوانی اور دولت کا نشہ، کہ خدا کرے آنکھ کھلے، خدا کرے آنکھ کھلے۔ یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات اس لیے کہتے ہیں اجتماعی طور پر بھی تعلیم اور گھروں میں بھی تعلیم اور تنہائیوں میں اس کا مطالعہ کرو، انداز ہوگا۔ جیسے ایک مرتبہ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں امرتسر میں تھے تو آتے جاتے تھے وہاں حضرت کے پاس مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احتشام الحسن، اور یہ حضرات تعلیم کر رہے تھے۔ مفتی صاحب تعلیم میں بیٹھ گئے۔ ایک ساتھی آیا اور ان سے کہا کہ آپ کو مولانا یوسف صاحب کی جو تعلیم کا حلقہ ہے وہ مشکات شریف کے 8 باب، مشکات شریف کے 8 باب کی تعلیم ہو رہی تھی، جو بعد میں ہمارے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک جگہ جمع کرا کے اس پر اعراب لگوائے اور پھر اس کا ترجمہ بھی ہوا۔ اس کی تعلیم ہو رہی تھی اور وہ علماء کے لیے تھی۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ ساتھی وہاں لے گئے کہ آپ اس حلقے میں۔ جب حلقہ ختم ہوا تو حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج سمجھ میں آیا اس تعلیم کا مقصود کیا ہے۔ کہ صرف روایتیں پڑھ لینا، روایتیں یاد کر لینا۔ میں تو آج کی تعلیم کے حلقے سے یوں سمجھا کہ یہ کتاب الایمان، یہ کتاب العلم، یہ کتاب الرقاق اور یہ کتاب الفتن 8 باب ہیں اس کے، اللہ کے راستے کی محنت و مجاہدہ، کہ وہ صرف روایتوں سے گزر جانا، روایتیں یاد کر لینا، بیانوں میں بیان کر دینا۔ میں یہ سمجھا ہوں کہ جس روایت سے گزرے دوست چنے، یہ روایت میرے اندر کتنی ہے، یہ ایمان میرے اندر کتنا ہے، اس علم کی قدر اور یہ علم میں کتنا لے رہا ہوں، کتنا سیکھ رہا ہوں۔ اس لیے ایسے ایسے واقعات، لیکن جب نشہ ہوتا ہے نا، کسی کو خاندانی نشہ، کسی پر کسی عہدے کا نشہ، کسی کو دولت کا نشہ، کسی نشے بہت ہوتے ہیں، اور اس نشے میں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ نے فضائل صدقات میں ایک واقعہ لکھا ہے، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا۔
بڑے باپ کے بیٹے تھے، اکلوتے تھے، اور کیا جائیدادیں، کیا جاگیریں، کیا دولتیں میراث میں. باپ تو مر گیا، اب وہ سارے کے تنہا مالک ہیں. عیش و عشرت، شاید کوئی گناہ چھوڑا ہو، جان سے متعلق، مال سے متعلق، خواہشات سے متعلق، سوچ بچار سے متعلق، لیکن اللہ اللہ ہے، ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے. کیا ماں باپ کو اولاد سے پیار ہوگا جو اللہ کو اپنے بندوں بندیوں سے پیار ہے؟ کہ میرا بندہ کس راہ جا رہا ہے، یہ کیوں اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہا ہے؟ جیتے جی اپنے نام، جیسے دبئی میں رہنے والے، کویت میں، قطر میں، سعودیہ میں رہنے والے وہاں بیٹھے بیٹھے یہاں پلاٹ الاٹ کراتے نا اپنا نام. کوئی بلڈنگ بن رہی ہے، کوئی کالونی بن رہی ہے، ہمارے بھی 2 فلیٹ، ہمارے بھی 1 فلیٹ، ہمارا بھی پلاٹ. کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی جان و مال و صلاحیت سے کوئی جنت اپنے نام، کوئی جہنم کے ساتھ اپنے نام اعلان کرا رہے ہیں. مالک بن دینار ایک عیاشی کی زندگی، حلال حرام، جائز ناجائز، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، کیا جواب، اس سے بالکل آنکھیں بند. جیسے اس وقت دنیا آخرت کو ایسی بھولی ہوئی ہے جیسے مرنا ہی نہیں. روز نئے نئے منصوبے، روز نئی نئی اسکیمیں، کل یہ کرنا ہے، اگلے سال یہ کرنا ہے، یوں کرنا ہے، دنیا ہی کے. اور قرآن نے کتنے پیار سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. او ایمان والو، او ایمان کے دعوے دارو، اللہ سے ڈرو. اور ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے، وہ تاجر ہو، کاشتکار ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، دیسی ہو، بدیسی ہو، کسے باشد، مرد ہو، عورت ہو، ولتنظر نفس، ہر ایک دیکھے، ہر ایک سوچے آگے آنے والی کل کے لیے میں نے کیا بھیجا ہے. اسی لیے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی اور بہت آسان سمجھنے کے لیے. جنت کی جتنی نعمتیں اور جہنم کے جتنے عذاب وہ انسانی اعمال کی بدلی ہوئی شکل ہے. جیسے پلاؤ، بریانی، سبزی، قورمہ، کباب، ٹکے، یہ سب کیا ہے کہ بدلی ہوئی شکلیں ہیں. یہ شولہ ہے، یہ گاجر کا حلوہ ہے، یہ فلاں ہے، کیا ہے کہ بدلی ہوئی شکلیں ہیں. اور پھر اس سب کو کھانے کے بعد وہ فضلہ اور وہ گندگی کہ یہ بھی اسی کی بدلی ہوئی شکل ہے. وہ پاخانہ، چکنے چپڑے کھانوں کی بدلی ہوئی شکل ہے کہ وہ گناہ جو لذتوں کے ساتھ کیے ہیں، مزے لے لے کے گناہ کیے ہیں، کہ اس کی بدلی ہوئی شکل.